اللہ ربنا هو الإلہ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون۔ ناظرین کرام، الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اللہ نے ہمیں بہت بڑی ایمان کی دولت عطا فرمائی ہے۔ تو اللہ سے محبت کرنے والے، اللہ سے محبت کرنے والیاں اللہ کے حکم پر عمل کر کے خوش ہوتے ہیں، اللہ کے حکم کے انتظار میں ہوتے ہیں کہ اللہ کا حکم آئے ہم اس کے اوپر عمل کریں۔ صحابہ اکرام کی یہی حالت تھی کہ وہ اللہ کے حکم کے منتظر ہوتے تھے، اور جب اللہ کا کوئی نیا حکم آتا تو وہ خوشی سے اس کی طرف دوڑ لگا دیتے، اس کے اوپر عمل کرتے، اور منافقین کے چہروں پہ پریشانی کے اثرات ظاہر ہوتے کہ اب اللہ کا حکم آگے ہمیں عمل کرنا پڑے گا۔ تو ایمان والے ایسے ہرگز نہیں ہوتے۔ ہم اللہ سے محبت کرنے والے ہیں، اللہ کا جو حکم ہمارے لیے آ جائے ہم اللہ کے حکم کے آگے سر خم تسلیم ہو جائیں گے۔ رمضان کی آمد ہے، ایک مہمان اللہ کی طرف سے ہمارے پاس آ رہا ہے جس کی ہم نے قدر کرنی ہے، جس کا ہم نے اچھے طریقے سے استقبال کرنا ہے، اور ابھی سے عزم کر لیں، اپنے اوقات کو فارغ کر لیں کہ انشاءاللہ رمضان ایسے گزاروں گا کہ رمضان ابھی ختم نہیں ہوگا، میری بخشش اور مغفرت کے فیصلے آسمانوں پر اللہ تعالیٰ فرما دے گا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ بدبخت اور ہلاک ہو جائے وہ شخص جو اپنی زندگی میں رمضان جیسے مہینے کو پائے اور اللہ سے اپنی بخشش نہ کروا سکے۔ اللہ سے اپنی اتنی رحمتوں والا مہینہ کہ اللہ کا عرش آسمان دنیا پہ آواز آ رہی ہے، کوئی ہے بخشش طلب کرنے والا، کوئی ہے معافی مانگنے والا۔ پورا رمضان اللہ کی طرف سے اپنے بندوں کے لیے ندا ہے۔ تو اتنی رحمتوں والا مہینہ اس کی زندگی میں آئے اور یہ اس کی قدر کر کے اللہ سے اپنی بخشش نہ کروا لے، ایسا شخص بہت محروم ہے، بدقسمت ہے۔ تو ہم نے رمضان المبارک میں ایسا اعمال کرنے ہیں، اپنے اللہ کو ایسے راضی کرنا ہے کہ اللہ اس رمضان میں ہماری بخشش اور مغفرت کا فیصلہ فرما دے۔ رمضان کیوں آتا ہے؟ رمضان کے روزوں کی فرضیت اللہ نے ہمارے اوپر کیوں نازل فرمائی؟ اللہ ہمیں متقی بنانا چاہتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے، کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسے پہلے لوگوں پہ فرض کیے گئے۔ تم پر فرض کیوں کیے گئے؟ لعلکم تتقون، تم متقی بن جاؤ، تم پرہیزگار بن جاؤ۔ روزہ رکھنے کے بعد مسلمان کے لیے رمضان کے روزے میں بہت بڑا پیغام ہے۔ رمضان کا روزہ رکھا ہے، اب رمضان کا روزہ رکھنے کے بعد یہ روزے کو توڑتا نہیں ہے۔ پیاس کی شدت ہے، بھوک کی شدت ہے، یہ چھپ کر بھی کھانے پینے کو تیار نہیں ہے کہ میرا روزہ ٹوٹ جائے گا، میرا اللہ دیکھ رہا ہے۔ تو رمضان کا روزہ آج کے ایمان والے مرد اور آج کی ایمان والی عورت کو کتنا بڑا پیغام دے رہا ہے کہ جب تو روزہ رکھنے کے بعد بھوک اور پیاس برداشت کر لیتا ہے، چھپ کر کھاتا پیتا نہیں ہے کیونکہ میرا اللہ دیکھ رہا ہے، تو جب تو دوسرا گناہ کرتا ہے چھپ کر، اس وقت بھی اللہ دیکھ رہا ہوتا ہے۔ تجھے وہ گناہ چھوڑ دینے چاہیے، کیونکہ رمضان کا روزہ تجھے پیغام دے رہا ہے کہ روزہ اس لیے آیا ہے کہ تم متقی بن جاؤ، تم پرہیزگار بن جاؤ۔ کیا اللہ کے نبی کا ایک خوبصورت ارشاد ہے،
الصوم لی، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ روزہ میرے لیے، حدیث قدسی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں روزہ میرے لیے، وانا اجزی بہ، اس کا میں ہی اس کا بدلہ ہوں۔ فرمایا شہر رمضان شہر اللہ، رمضان کا مہینہ اللہ کا مہینہ ہے، اللہ کو پانے کا مہینہ ہے، اللہ سے محبت کے اظہار کا مہینہ ہے، اللہ سے بخشش کروانے کا مہینہ ہے۔ تو رمضان اللہ نے ہمیں دیا کہ 11 مہینے تم نے گناہ کیے، آنکھ کا استعمال غلط ہوا، زبان کا استعمال غلط ہوا، کانوں کا استعمال غلط ہوا، پیٹ کا استعمال غلط ہوا، تمہارے معاملات غلط ہوئے، تمہاری معاشرت غلط ہوئی، تم یہ کر کر کے گناہ کرتے رہے، 11 مہینے تم نے گناہ کیے، تو آؤ رمضان کے مہینے کی قدر کر لو، رمضان کا روزہ رکھو، رات کی تراویح پڑھو، قرآن کی تلاوت سے دن اور رات کو منور کر لو، تو پھر تمہارے روزے کی حالت میں جو پیاس تمہیں لگتی ہے، بھوک لگتی ہے، اللہ اس بھوک اور پیاس کی وجہ سے تمہارے گناہوں کو جلا کر راکھ بنا دیں گے۔ رمضان رمز سے ہے، رمز کا معنی جلا دینا، راکھ بنا دینا، تو روزے دار کے گناہ اللہ جلا کر راکھ بنا دیتے ہیں۔ رمضان کا مہینہ جس نے قدر کے ساتھ، اہمیت کے ساتھ، ادب کے ساتھ گزارا، یقین سے کہتا ہوں کہ رمضان کی آخری رات اس کی بخشش اور اس کی مغفرت کا اعلان آسمانوں پہ ضرور ہو جائے گا۔ اللہ تعالی ہمیں رمضان کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ ابھی سے ترتیب بنا لیں اپنے معمولات کی کہ اتنے قرآن ہم نے ختم کرنے ہیں، ہم نے اتنی تراویح میں اتنا قرآن پڑھنا ہے، دن کو روزہ رکھنا ہے۔ اور خدا را میری اس گفتگو کا آخری پیغام میں ایمان والوں کو دینا چاہتا ہوں کہ رمضان میں اتنی اللہ کی رحمت برس رہی ہوتی ہے، اگر تم زیادہ عبادات نہیں کر سکتے، نوافل نہیں پڑھ سکتے، قرآن کی تلاوت زیادہ نہیں کر سکتے، رمضان کا روزہ نہ چھوڑنا۔ کتنے نادان مرد ہیں، کتنی نادان عورتیں ہیں جو معمولی عذروں کی وجہ سے رمضان کا روزہ چھوڑ کے بیٹھ جاتے ہیں، معمولی سا سفر رمضان کا روزہ چھوڑ دیا۔ ایسا ہرگز نہ کریں، میرے نبی کا فرمان ہے کہ سارا سال روزہ رکھے، رمضان کے ایک روزے کو نہیں پہنچ سکتا، پورا سال کا روزہ رمضان کے ایک روزے کو نہیں پا سکتا، تو رمضان کا روزہ رکھیں اور اس میں گناہ کوئی نہ کریں۔ اگر نیکی نہیں کر سکتے تو رمضان کا روزہ رکھنے کے بعد گناہ نہ کریں، اور اللہ کو رمضان کا روزہ اتنا پسند آ جائے گا تو انشاءاللہ افطاری کے وقت جب تم دعا کرو گے، ساتوں آسمان کو کاٹتے ہوئی تمہاری دعا اللہ کے عرش تک جائے گی، اور یہ روزہ کل قیامت والے دن گواہی دے گا، اے اللہ اس نے بھوک برداشت کر لی، پیاس برداشت کر لی، روزہ رکھا ہے، اس کی بخشش اور مغفرت فرما دے۔ اور اللہ نے ایک دروازہ جس کا نام ریان ہے صرف روزے داروں کے لیے رکھا ہے، روزے دار اس جنت کے دروازے سے جائیں گے اور اللہ کے مہمان بنیں گے، اور اللہ انہیں جنت عطا فرمائے گا۔ اللہ ہماری ماؤں کو، ہماری بہنوں کو اور ہمارے مردوں کو رمضان کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما دے، اور رمضان کے روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور رمضان کی ایک تراویح کے بدلے اللہ 1500 نیکی عطا فرماتا ہے، اور ایک سجدے کے بدلے اللہ جنت میں محل تیار کرتا ہے۔ کون خوش قسمت مرد، کون خوش قسمت عورت جو آج اپنے زندگی میں آنے والے رمضان کی قدر کر کے عزم کر لے کہ اس رمضان جو آ رہا ہے اس کی میں قدر کروں گی، روزہ بھی رکھوں گی، روزہ بھی رکھوں گا، تلاوت بھی کروں گی، تلاوت بھی کروں گا۔ ہر مرد عورت کی ذمہ داری ہے کہ رمضان کو خوبصورت گزار لے، اور 11 مہینے گناہ کر کے جو ظلم کیا ہے، اللہ تمہارے گناہوں کو روزے کی پیاس اور بھوک کی وجہ سے سب جلا کر راکھ بنا دیں گے۔ اللہ ہم سب کو ان باتوں کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔